أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، تو اسی کا ترجمہ اور تفسیر اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء، یہ اسم کی جمع ہے، نام، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام کلہا، سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر، ملائکاتی الملائکاتی یعنی ملائکہ کے یا فرشتوں کے سامنے کیا، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، بی اسمائی ان کے نام، ہاؤلائی انہیں، ہاذا کی یہ جمع آ جاتی ہے، ان اگر، تم ہو، صادقین سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور سکھائے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، پھر انہیں سامنے کیا، کس کے؟ فرشتوں کے سامنے کیا، اور کہا کہ مجھ کو اب بتلاؤ ان چیزوں کے نام کہ اگر تم ان میں سچے ہو. اس آیت مبارکہ میں جو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے چھوٹی بڑی چیزیں، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر اس کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے لائے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا. ایک اور جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں، یعنی وہ ہر برائی سے مبرہ ہے، پاک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اجمعین سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس سے یعنی کوئی اگر کہتا ہے یا کوئی پکارتا ہے نا سبحان اللہ، تو وہ اس کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اس سے وہ پیار کرتا ہے. کون پیار کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار فرماتے ہیں. اور حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب نام بتائے نا کہ تمہارا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہارا میکائیل علیہ السلام ہے، تمہارا تم اسرافیل ہو، یہاں تک کہ چیل، کوا،
ہر چیز کے نام، سب چیزوں کے نام بتا دیے جو جو ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے وہ بتا دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت جب فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ہی ہر چھپے ہوئے اور ہر کھلے چیز کا جاننے والا ہوں، جیسے اور جگہ پہ ہے کہ تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ کیوں یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ پھر کیوں نہیں کرتے کہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی نکالتا ہے اور تمہاری ہر پوشیدگی اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک اکیلا ہی معبود ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو وہ اسے سب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا نا، اس کے بارے میں بھی اشارہ فرما دیا کہ میں سب جانتا ہوں، کہ وہ اندر دل کی گہرائیوں میں اندر پوشیدہ وہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا اس کے خیالات ہوتے ہیں، یہ اس طرف بھی اشارہ کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کا نور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ صدق اللہ العظیم۔